أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. یہ سورہ بقرہ کی 34ویں آیت ہے، 30 پر 4ویں آیت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ اللہ کے نافرمان بندوں میں سے، کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ سورہ بقرہ کی 34ویں آیت ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے کا اظہار فرمایا تھا فرشتوں کے سامنے کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیاز مندانہ طور پر عرض کیا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے آ رہے ہیں، ہماری بڑی جماعت آپ کی تسبیح و تقدیس میں لگی ہوئی ہے۔ تو اور مخلوق اور کسی مخلوق کی جس کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی، اسے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں ان باتوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے اور پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش فرمانے کا حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزیں پیش فرمائیں۔ اب اس وقت جتنی مخلوق تھی ان سب مخلوقات کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری، جنات اور فرشتے جو بھی تھے ان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اتنا تو معلوم ہو گیا، آدم اور ان کی اولاد کے بارے میں اتنا تو معلوم ہو گیا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، جنات سے بھی افضل ہیں، اس لیے وہی اللہ کے خلیفہ بننے کے مستحق ہیں، یہ بات معلوم ہو گیا ان لوگوں کو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پروگرام آرگنائز کرنا چاہا، ایک پروگرام بنانا چاہا جس میں انسان کی فضیلت ظاہر ہو، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو، اس بات کا اعتراف ان کے دل میں آ جائے کہ واقعتاً حضرت آدم ہم سے افضل ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ قرآن میں اس آیت میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، تو فسجدوا الا ابلیس، چونکہ جیسا کہ آپ حضرات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ فرشتے ایک نوری مخلوق ہیں، ان کے اندر اللہ کی نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور ان کی عبادتوں کا، ان کی ریاضتوں کا
ان کے بارے میں آپ حضرات نے گزشتہ مجلس میں بڑی تفصیل سے آپ نے سنا کہ اللہ کے فرشتے کس طریقے سے عبادت کرتے رہتے ہیں، کیسی عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو فوراً اللہ کا حکم ہوا، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، کہ ابلیس یہاں آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ تو مفسرین یہ کہتے ہیں یہاں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا۔ فرشتے جنات سے افضل ہیں، اور جب فرشتوں کو حکم دیا گیا، بڑوں کو حکم دیا گیا، تو چھوٹے تو اس سے نیچے درجے کے لوگ تو ویسے ہی شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جنات کا تذکرہ نہیں کیا۔ باقی سجدہ کرنے کے حکم میں جنات اور فرشتے سب شامل تھے۔ اس وقت جتنی مخلوقات، مکلف مخلوقات تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، سب کے سب اس حکم میں شامل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم میں کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ اب جس نے سجدہ کیا وہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر شیطان، چونکہ آپ حضرات نے سنا ہے اس سے پہلے کہ شیطان کی فطرت میں، یعنی جنات کی فطرت میں جو ہے، جنات ایک ناری مخلوق ہے، آگ سے پیدا کی گئی مخلوق ہے۔ 3 طرح کی مخلوقات اللہ نے پیدا کی تھی۔ ایک نوری مخلوق جسے ہم لوگ فرشتے کہتے ہیں، ملائکہ کہتے ہیں۔ یہ ایک ناری مخلوق جسے جنات کہتے ہیں، ابلیس اور شیاطین انہی کی قسموں میں سے ہیں۔ اور ایک خاکی مخلوق، مٹی سے پیدا کی گئی مخلوق، جسے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، حضرت آدم اور ان کی اولاد، اور دوسری جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو شیطان کے دماغ میں، شیطان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں تو اس سے بہتر مخلوق ہوں، مجھے تو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور یہ مٹی کا پتلا ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے۔ آگ کی صفت تو اوپر اٹھنے کی ہے اور مٹی کی صفت تو نیچے جانے کی ہے، تو اس اعتبار سے میں بہتر ہو گیا، میں کیسے اسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے حکم کے سامنے چون و چرا کرنے لگا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل کو استعمال کرنے لگا، اپنی بڑائی کو پیش کرنے لگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ صرف یہ کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ سے اس نے وجہ بیان کی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں اسے سجدہ کرنے کے لیے، میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں اسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسے راندہ درگاہ کر دیا، اسے اللہ نے اپنے دربار سے اسے باہر کر دیا، جس کی تفصیلات بعد میں آپ کو 8ویں پارے وغیرہ میں آپ حضرات کے سامنے بہت تفصیل سے آئیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر شیطان کو مردود کر دیا، اور تا قیامت تک کے لیے تا قیامت وہ اللہ کے دربار سے راندہ ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا، رد کیا گیا ہو گیا۔ تو پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے اس بات کی مہلت دی جائے کہ میں تیرے بندوں کو، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی جائے۔ پھر اللہ نے اسے مہلت عطا فرمائی، تو اس نے کہا کہ میں انسانوں کو گمراہ کرنے میں پوری کوشش کروں گا، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے آ کر کے انسان کو جس کے بڑوں کی وجہ سے مجھے باہر نکالا گیا، میں ہر طرف سے بہکانے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میری کوششوں کے نتیجے میں آپ انسانوں میں سے ایک بڑی جماعت کو آپ کے شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اس نے اللہ سے یہ چیلنج کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے بہکاوے میں آنے کے باوجود اگر کوئی بندہ کوئی غلطی کر بھی بیٹھتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے کچھ کر دیا تو پھر اسے معافی ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد بھی ہمارے لیے معافی کا دروازہ کھلا رکھے ہیں۔ تو اس میں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس،
اس وقت جتنی مخلوق تھی سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے بحث کرنا شروع کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب ایک بات یہاں یہ ہے کہ سجدہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہوا ہے یہ تعظیم کے لیے تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا۔ عبادت جو ہے صرف اللہ کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت ان کے دلوں میں آئے، حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ان کو سمجھ میں آئے، ان کا تفوق ان کو سمجھ میں آئے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے افضل ہیں، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو سجدہ کرنا یا کسی کے سامنے جھکنا، چار چیزیں ہیں نماز میں، چار طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک کھڑنا جیسے قیام ہے، ایک بیٹھنا جیسے قاعدہ ہے، جلسے میں بیٹھتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، قاعدے میں بیٹھتے ہیں تحیات پڑھتے وقت۔ کھڑا ہونا ہے، قیام کے وقت میں کھڑے ہوتے ہیں یا قوما میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، اور دو چیزیں ہیں، جھکنا رکوع ہے اور ایک سجدہ ہے جس میں ماتھا ٹیک دینا۔ تو چار طریقے کے اعمال نماز میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں انسانوں کو، دو چیزوں میں چھٹی دی ہے، اگرچہ وہ عبادت کا طریقہ ہے، لیکن انسان اس کے بغیر یا تو کھڑا ہو سکتا ہے یا چل سکتا ہے یا بیٹھ سکتا ہے یا لیٹ سکتا ہے، اس کے بغیر تو نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اسے جائز قرار دیا۔ باقی جو دو چیزیں ہیں، جھکنا اور سجدہ کرنا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے جھکیں یا کسی کے سامنے ماتھا ٹیکیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس سے پہلی شریعتوں میں کچھ چیزیں جائز تھیں، عبادت کے اعتبار سے نہیں، تعظیم کے طور پر جائز تھیں۔ جیسا کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے سے رہا ہوئے اور بادشاہ کے گورنر مقرر ہوئے، وزیر مالیات مقرر ہوئے، اور اس کے بعد ایک مدت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد گرامی ہیں، ان کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو پھر پورا خاندان جب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں سارے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ یہ جو سجدہ تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں جو ہیں تعظیم کے طور پر جائز تھیں، جیسے تصویر بنانا۔ تصویر کشی جو ہے شریعت محمدیہ میں جائز نہیں ہے، لیکن اس سے پہلی جو شریعتیں تھیں ان میں تصویر بنانا جائز تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جنات ان کے لیے محرابیں اور بڑے بڑے مجسمے بناتے تھے۔ ان کے لیے کیا کرتے تھے؟ بڑے بڑے مجسمے ان کے لیے بناتے تھے، ان کے لیے جسے ہم لوگ تمل میں سلے کہتے ہیں، اس طریقے کی چیزیں بناتے تھے، مجسمے بناتے تھے، بڑی بڑی تصویریں ان کے لیے بناتے تھے۔ تعظیم کے طور پر تھا، وہ جائز تھا۔ لیکن یہ اس طریقے کی چیزیں ان پچھلی شریعتوں میں جائز تھیں، لوگوں نے اسے تعظیم تک کو اللہ نے جائز قرار دیا تھا، عبادت کے درجے میں اگر ہو تو اسے حرام قرار دیا گیا تھا۔ اس لیے حرام قرار دیا گیا تاکہ چلتے چلتے یہ شرک نہ ہو جائے، لیکن ہوا یہی کہ بعد میں لوگوں نے انہی چیزوں کو پوجنا شروع کر دیا، تصویروں کی پوجا، مجسموں کی پوجا شروع ہو گئی اور سجدے شروع ہو گئے۔ تو شریعت محمدیہ میں وہ ساری چیزیں حرام قرار دے دی گئیں، تصویر بھی، مجسمہ بنانا بھی، سجدہ کرنا بھی، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اب تعظیم کے طور پر بھی سجدہ کرنا حرام ہے، سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب رہا کسی کے سامنے کسی کے ہاتھ چومنا، کسی کے سامنے تعظیماً جھکنا، اگر اس کی رضامند وہ جس کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے، اگر کوئی بڑا آدمی آیا اس کے سامنے اس کے ماتحت لوگ کھڑے ہو گئے، لوگ اپنے طور سے کھڑے ہو گئے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن اس کا حکم ہے کہ میں جب آؤں کھڑا ہونا چاہیے، تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، نہ اسے حکم کرنے کی اجازت ہے نہ کہ اس کے حکم پر کھڑے ہونے کی اجازت ہے۔ تعظیم میں آپ خود کھڑے ہو جاتے ہیں
شریعت میں اجازت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب کسی موقع پر فیصلے کے لیے تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، قوموا الی سیدکم، تم اپنے سردار کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ کھڑا ہونا خود سے ان لوگوں کا تعظیماً تھا۔ ان کی بعض لوگ کہتے ہیں وہ چونکہ وہ سواری سے اتر رہے تھے، وہ کسی بیماری میں مبتلا تھے، اس لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے، تعاون کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کھڑنے کے لیے کہا، تعظیم کے لیے نہیں کہا۔ الغرض کوئی آدمی خود سے کسی کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اگر کسی کے حکم پر کوئی بڑا آدمی خود سے حکم دے کہ میرے آنے پر کھڑا ہونا چاہیے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح دست بوسی، ہاتھ چومنا، اور عام طور سے شادی وغیرہ میں دلہن کو دلہا کو پرانے زمانے میں بہت زیادہ یہ رواج تھا کہ لوگ ان سے پاؤں پڑواتے تھے، اسے قدم بوسی کہتے ہیں، اچھی اردو میں دست بوسی اور قدم بوسی کہتے ہیں، ہاتھ چومنا اور پیر چومنا۔ شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے۔ بوسہ دینا 3 طریقے کا ہوتا ہے، یا تو شہوت کی بنیاد پر، یا شفقت کی بنیاد پر، یا تعظیم کی بنیاد پر۔ شفقت کی بنیاد پر جیسے باپ بیٹے کو دے، یا اپنی چھوٹی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو دے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، حضرت حسنین کو، حضرت حسن و حسین کو بوسہ دیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب بیمار ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے شفقتاً ان کا بوسہ لیا۔ تو یہ بوسہ دینا یا تو شفقت کے وجہ سے ہوتا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ شہوت کے لیے ہوتا ہے، اس میں اپنی منکوحہ یا اپنی زر خرید باندی کے دور میں، اس میں اجازت ہے۔ باقی تعظیم کے لیے ہاتھ چومنا، یہ تعظیم کے کوئی بڑا ایسا آدمی ہے، کوئی اپنا شیخ ہے، کوئی اللہ والا ہے، جھکے بغیر آپ اس کا بوسہ لیتے ہیں تعظیم میں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن بڑوں نے اسے بھی ناپسند کیا ہے کہ یہ چلتے چلتے بہت دور یہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں، پھر لوگ جھکتے ہیں، جھک کے ہاتھ کے بجائے پیر چومتے ہیں، یہ چیزیں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس لیے بڑوں نے اس سے بھی منع کیا ہے، اسے بھی رکنا چاہیے۔ تو یہ جو سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کرایا تھا، یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا۔ اب باقی جو باتیں میں نے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتے یا ابلیس، ان کی تفصیلات بیان کروں تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کی تفصیلات بیان کروں گا۔ باقی اس میں ایک اور چیز یہ رہ جاتی ہے کہ فرشتے کا ابلیس سے جو ناراضگی ہوئی صرف عمل کی بنیاد پر نہیں، اس بنیاد پر نہیں کہ اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اللہ نے اسے دربار سے بھگا دیا، بلکہ اس نے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے بات چیت بھی کی، گفتگو بھی کی کہ میں بہتر ہوں، اپنے آپ کو بہتر اللہ کے سامنے پیش کیا، اور پھر اس اعتبار سے وہ منکر ہو گیا، سجدے کا منکر ہو گیا اور کفر کرنے والا ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ نے اسے وہاں سے بھگا دیا۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ان آیات میں کہی گئی ہیں ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے ممنوعات سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی امتوں میں تعظیم کے لیے سجدہ جیسی چیزیں تھیں، اس امت میں سلام اور مصافحہ نے اس کی جگہ لے لی ہے، اس لیے ہمیں سلام اور مصافحے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سلام اور مصافحے کا رواج بھی ختم ہے، ہم لوگ مصافحہ اور معانقہ صرف عید کے لیے سمجھتے ہیں، حالانکہ سلام کے ساتھ مصافحہ ہے، سلام کے ساتھ مصافحہ بھی ثابت ہے، اور معانقہ جو کچھ وقفے کے ساتھ کسی بھی آدمی کو دیکھیں تو آپ اس سے معانقہ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے کی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ اس موقع پر آئیں گی، لیکن سلام کا اہتمام ہمارے چھوٹے بڑوں میں سے ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو اپنے درمیان میں رواج دو، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ
البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا کبر سے، تکبر سے پاک ہو جاتا ہے، تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ اس لیے تعظیم چھوڑتے تعظیم بڑوں کی تعظیم ہمارے دل سے اتنی نکل گئی کہ کہیں کوئی استاد بھی گزرتا ہے، اسے تعظیم سے سلام کرتے ہوئے بچے ہچکچاتے ہیں، اسی استاد کو سلام کرتے ہیں جس کے پاس فی الوقت پڑھائی چلتی ہے، جس استاد کے بعد کسی زمانے میں پہلے پڑھے ہیں اسے سلام کرنا بھی بچے بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام بچوں کے پاس سے بھی گزرتے تھے تو سلام کرتے تھے۔ تو اسے تعظیم کا چھوڑتے بڑوں کی تعظیم چھوڑتے ہم لوگ سلام سے بھی دور ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔